السلام علیکم بھائی کا جو سوال ہے وہ پہلے سوال سے تقریباً ملتا جلتا ہے کہ اگر نفس کسی ایک پوائنٹ پہ رک جائے، یعنی وہ زن چاہ رہا ہے، زر چاہ رہا ہے یا زمین چاہ رہا ہے، تو پھر کس طریقے سے اس کو ختم کیا جائے یا اس سچویشن سے کیسے باہر آ جائے۔ یہ تو بالکل جیسے جیسے آپ کی انرجیاں بڑھیں گی تو وہ چیزیں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ آپ اپنی انرجیز بڑھاتے جائیے، جتنے بھی یہ 2 نمبر قسم کی چیزیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ لوگ تو نکل ہی نہیں چاہتے نا اس شعور سے۔ لوگوں کو تو یہی بڑا لگتا ہے کہ بس میں نے کپڑے بڑے اچھے پہن لیے، میں نے کھانا بڑا اچھا کھا لیا۔ کوئی لڑکا تو کہے گا میری بیوی بہت اچھی ہو گئی ہے، بیوی تو کہے گی مجھے لڑکا بہت اچھا مل گیا، پدیٹ زال یہی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو زندگی ہے یہ ہماری لاسٹ 3 چکراز کی ہے، یا دوسرے لفظوں میں ابتدائی جو 3 چکراز ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہماری 2 حرکات ہیں، حرکات نزولی اور حرکات سعودی۔ جو چیز حرکات نزولی میں نمبر 1 پر آتی ہے وہ حرکت سعودی میں سب سے آخر پہ چلی جاتی ہے، اور جب حرکت سعودی شروع ہوتی ہے تو جو چیز نمبر 1 پہ آتی ہے اور وہ حرکت اب سعودی میں جو دوسری حرکت پہلی آئی تھی وہ سب سے اینڈ پہ چلی جائے گی۔ تو یہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے بس اتنے ہی شعور کی کہ اچھا پہننا، اچھا زندگی گزر رہی ہے، تو یہ پہلے 3 شعور ہیں، اس سے اوپر نہیں ہے۔ کاش کبھی اپنے اوپر چلیے تو صحیح۔ وہ جو آپ کا ہارڈ چکرا جسے آپ کہتے ہیں، یا قلب کا کھلنا کہتے ہیں، قلب کا جاری ہونا کہتے ہیں، اور میں نے آگے بھی بتا دیا کہ میں اس کو قلب کا جاری ہونا نہیں کہتا کہ یہ بس بیٹھ کر سوچیں کہ یہ کوئی لفظ آ رہا ہے یا جا رہا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ قلب کا جاری ہونا بیسکلی اصل بات یہ ہے کہ آپ کا جو روشنی کا چوتھا پرت ہے اس کی انرجیز کو آپ نے اپنے قلب میں لے کر آنا ہوتا ہے۔ ایک اسپرچول دل ہے ہمارا، اس کو اوپن کرنا ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ ایسی کافی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو جیسے ہی وہ اوپر ہوتا ہے نا تو یہ ہمیں یہ زندگی کوئی اس کے مین نہیں رہ جاتے، فضول سا یہ کام جو ہم نے اپنے آپ کو پنجابی میں کہتے ہیں وقت پایا نا اپنے آپ کو، اس سے جب بندے کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ تو ابھی تو اب صرف 4 پہ آئے۔ 4 جو پوائنٹ ہے، جو دل کا مرکز ہے، وہ سمجھ لے کہ آپ کی جو دنیا کا شعور ہے، یہ جو انسانوں نے ہم نے رہنا ہے، روزی روٹی کمانی ہے، یہ دوسرے معاملات جو دیکھنے، ان کو آدھا ڈیل کرتا ہے، آدھا جو ہے وہ روحانیت میں جاتا ہے۔ تو ابھی صرف آپ کچھ روحانیت لیتے تو ایسا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کیا بات ہے، میں نے پتہ نہیں کیا حاصل کر لیا۔ تو اس سے اوپر جب ہم جاتے ہیں، لطیفہ سانچ کو جب ہم ایکٹیو کرتے ہیں، اس کی نظریاں لاتے ہیں، تو کیا چیزیں ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس معاملے میں، آپ خود دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ ان کو۔ اور جیسے ہی ہم اپنا لطیفہ سری اور لطیفہ روحی شروع کرتے ہیں تو بس پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے، پھر یہ کوئی ایک پوائنٹ رہتا ہی نہیں ہے، آپ خود کمال ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان سب کے کرنے کے باوجود، سارا کچھ ہونے کے باوجود، اس مین سورس میں جانے کے باوجود بھی، وہاں سے واپس آنے کے باوجود بھی، بھائی ہمیں اصلاح معاشرہ کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ غار حرا میں جب گئے اور محنت کی اور اس کے بعد غار حرا سے باہر آئے تو آپ نے اصلاح معاشرہ کی کہ نہیں کی؟ آپ کو دیے نا، تعلیمی میدان میں اصلاحات دیں، قانونی میدان میں اصلاحات دیں، آئینی میدان میں اصلاحات دیں، اور جو لوگ کبھی اپنی بیٹیوں کو زندہ ہوتے ہی دفن کر رہے تھے ان کو بہتر کر دیا۔ کہاں سے وہ ایک عجیب سا جاہل معاشرہ تھا جس کو ایک انتہا زیادہ مہذب معاشرہ بنا دیا۔ تو کیسے بنا دیا؟ اصلاح کی نا بار بار۔ پرابلم یہاں ہمارے یہ آیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اکثریت ہم سے صبح سے وہ جنت کی ٹکٹیں بانٹتی ہے، شام تک وہ ٹکٹیں ہی بانٹتے رہتے ہیں۔ تو بتاؤ، وہ کہتا ہے وہ میرے کو بڑی ٹکٹ ہے جنت دی، وہ دوسرا کہتا ہے میرے کو بڑی ٹکٹ دی جنت ہے۔ تو جب اتنی ٹکٹیں مل رہی ہیں تو لوگوں کو کیا ضرورت پڑی اتنی محنت کرنے کی؟ لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ حقیقت میں بار بار اللہ پاک جہاں پر ایمان کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر اعمال صالحہ کی بات بھی کرتے ہیں۔ میرے دادا حضور، میرے ابا جی جو تھے، دونوں کا جو فوکس تھا، دونوں کی جو تعلیمات تھی وہ اعمال صالحہ تھے، کہ اصلاح معاشرہ ہو، اس کے بغیر کوئی چیز کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دادا حضور نے حق لال کی کمائی کی ہے،
اور دیکھیں میں نے جو کتاب لکھی ہے، میں نے ان کی پہلی جو کرامت لکھی ہے وہ ایمانداری کی لکھی ہے، کہ ایسے ان کے جو دشمن بھی تھے، جو ان سے روحانی طور پر اختلاف رکھتے تھے، لیکن وہ ان کی ایمانداری کی گواہی دیتے تھے کہ کمال ہے جناب یہ صدیق شاہ صاحب، یار اتنا ایماندار شخص ہے یہ۔ اسی طرح ابا جی تھے، اتنے ایماندار تھے، اور یہی تعلیمات ہمیں ملی۔ اصلاح معاشرہ کے بغیر ہر چیز زیرو ہے۔ میں اپنی اس روحانی منزل کی انتہا پر پہنچنے کے بعد بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ اصلاح معاشرہ کا حکم آتا ہے، اصلاح انسانیت کا حکم آتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک نے کہا ہے سورۃ ہود میں کہ ہم نے پیدا کیا تم کو، کہ دیکھیں تم میں سے مال صالح کون کرتا ہے، اور بار بار نہیں رہا آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، بھئی ایمان لاؤ اور نیک عمال کرو، نیک عمال کرو، نیک عمال کرو۔ ہماری جو اکثریت ہے اس نے تو بس وہ ایک محدود سا تصور بنا لیا ہے کہ بس یہ بس نیک کام ہو گئے ہیں۔ بتائیے مجھے تو پھر آگے کیسے معاملہ چلیں گے آپ کے؟ یہی تو چیزیں سوچنے والی ہیں، یہی تو روحانی بندہ کرتا ہے۔ ابھی جو یہ کتاب ہے، یہ 1-2 منٹ نہیں لگتے میں اس کو فوری طور پہ پبلش کروا دوں، لیکن میں کیوں نہیں کروا رہا ہوں؟ میں آپ کی طرف سے چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے 2-4 بندے کتاب کو پڑھیں، وہ علم آپ کی وجہ سے ان کو ملے، تو مجھے تو کتاب لکھنے کا ثواب ملے گیا، تو آپ کی وجہ سے 2-4 بندے کتاب پڑھیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ غور کریں، آپ علم پھیلانے میں حصہ ڈال رہے ہیں کہ نہیں ڈال رہے؟ یہی تو صحیح روحانی بندے کرتے ہیں، وہ جو ٹیم بناتے ہیں، جن کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، ان سے زیادہ ان پٹ اور فیڈ بیک لیتے ہیں، کہ تاکہ جو ہمیں منزل ملی، جو ہمیں چیز ملی، وہ چیز ان لوگوں کو بھی ملے، یہ بھی اس سے استفادہ کرے، ان کو بھی پتہ چلے کہ آخر یہ زندگی ہے کیا۔